اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس کا ہم نے آج 29واں سبق پڑھنا ہے۔ قرآن کریم والے آیت کے حصہ میں جو آیت ذکر کی گئی ہے اس کا عنوان قائم ہوا ہے کہ زنا کرنا حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ یہ بہت بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ فائدے میں فرمایا یعنی زنا کرنا تو اللہ اور اس کے رسول کی بہت بڑی سخت نافرمانی ہے، لہذا اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور لا تقربوا میں مبادی زنا جیسے بد نظری، گانا وغیرہ سے بچنے کی ہدایت کر دی گئی۔ فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو انہ کان فاحشا، یہ بے حیائی والا کام ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے انسان کے اندر شہوت رکھی ہے اور اس کو پورا کرنے کا جائز ذریعہ بھی پیدا کیا ہے، وہ یہ کہ آدمی شادی کر لے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، شادی جو ہے یہ ایک بہتر راستہ ہے، لیکن جو شادی کے علاوہ بدکاری والا راستہ ہے، فرمایا کہ یہ برا راستہ ہے اور اس کا انجام جو ظاہر بات ہے کہ تباہی ہے۔ بدکاری کی طرف آدمی کیسے پہنچتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ برے لوگوں کی صحبت انسان کو اس چیز کی طرف لے جاتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اور ایسے کام جو آخر کار نتیجتاً بدکاری تک لے جاتے ہوں ان کو اختیار کرنا۔ مثلا گانا، یہ گانا آدمی سنتا ہے، حدیث میں فرمایا گیا کہ گانا جو ہے دل کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے۔ منافقت کا معنی شریعت کے احکامات کو جھٹلانا، تو یہ دل میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ جب آدمی گانا سنے گا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دل کے اندر بجائے یہ کہ اکثر رب تعالیٰ کا ذکر، رب تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ موجود ہو، اس کی بجائے جو ہے وہ جو گانے سنے گا اٹھتے بیٹھتے جو ہے اسی کو گاتا پھرے گا، اور پھر گانا سنے گا جس کا اگر عورت کا ہے تو اس کو دیکھنے کو جی چاہے گا، جب اس کو دیکھے گا پھر بدکاری کو جی چاہے گا۔ یہ سارے اسباب جو ہے بدکاری کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ تو بد نظری یہ بھی آخر کار بدکاری کی طرف دعوت دیتی ہے، گانا سننا اور گانا گانا یہ بھی حقیقت جو ہے بدکاری کی طرف دعوت ہے، اور اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی تھی، تو ان میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ قرب قیامت جو ہے ایسا ہوگا کہ بے حیائی بہت زیادہ پھیل جائے گی، زنا عام ہو جائے گا۔ تو اللہ معاف فرمائے، آج اس کے اسباب بہت زیادہ ہیں۔ دیکھ لیں بے حیائی کے اسباب کتنے سستے ہو گئے، گھر گھر کے اندر کیبل پہنچ گئی ہے، کیبل کے ہر کیبل اسٹیشن میں ہر ٹی وی کے اندر جو ہے کیبل کے 100 سے زیادہ اسٹیشن ہیں۔ اب جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں، انسان کی آٹا مہنگا ہو رہا ہے، دالیں مہنگی ہو رہی ہیں، گھی مہنگا ہو رہا ہے، کھانے پینے کے سبزیاں چیزیں ساری مہنگی ہو رہی ہیں، بے حیائی کے اسباب سستے ہو رہے ہیں۔ اب جس ٹی وی پر روزانہ 100-150 چینل جو ہے چلتا ہو تو دیکھ لیں اس کی ماہانہ فیس کتنی ہے، 200-250 روپیہ، کتنا سستا کر دیا۔ اور ہر وقت جو ہے بہت سارے ٹی وی چینلوں پر ہر وقت فلم چلتی ہے، ایک فلم جو ہے 1 روپے کی بھی نہیں پڑتی، اتنی سستی ہو گئی ہے۔ بے حیائی کو سستا کر دیا اور ضروریات کی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی، غریب لوگ بیچارے جو ہے ایک وقت کے کھانے کو ترس رہے۔ حدیث شریف توبہ کی فضیلت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بھی بات فرمائی کہ تم میں سے سب لوگ جو ہیں یہ خطا کار ہیں، لیکن ان میں بہترین وہ ہیں جو کہ توبہ کرنے والے ہیں۔ خیر الخطائین التوابون۔ توبہ یہ انسان کے پاس
رب تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، جو توبہ کر لے گا اس کے نام اعمال میں گناہ رہے گا ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ جو گناہوں کی زندگی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ عام طور پر ان کو نماز کا کہو، روزے کا کہو تو وہ نہیں آتے، اور بہانہ اور عذر یہ کرتے ہیں اتنی زندگی تو ہم نے گناہوں میں گزار دی، اب اتنی زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، اب نماز پڑھیں گی بھی تو فائدہ کیا، ہم نے جانا دوزخ کے اندر ہی ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں، انسان مومن ہے تو کتنے ہی گناہ اس نے کیوں نہ کیے ہو، تو اگر وہ رب تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے رب تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ انسان توبہ کر لے اور توبہ کر کے آئندہ اس کام سے باز رہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے مختلف شرائط جو ہیں وہ محدثین نے توبہ والی احادیث کے تحت ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی جو ہے توبہ تب اس کی قبول ہے جب کہ آدمی اس گناہ کو برا سمجھے کہ واقعی یہ غلطی ہے، بہت بڑا جرم ہے اور یہ گناہ ہے، اور اس سے کرنے پہ شرمندہ ہو کہ میں اسے کرنے پہ شرمندہ ہوں، اور پھر جو ہے اپنا آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ آئندہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ نمبر ایک اس کو گناہ سمجھے، نمبر دو وہ اپنا اس سے کرنے پر شرمندہ ہو، نمبر تین اس کو آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر توبہ قبول ہے۔ تو اگر جو ہے انسان گناہ بھی کر رہا ہو اور ساتھ جو ہے توبہ بھی کر رہا ہو، یہ بات غلط ہے، یہ توبہ کا مذاق ہے۔ اور جس طرح کہ ایک قوالی پیچھے سے ایک آدمی نے گائی تھی نا، توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ، اب دیکھو وہ توبہ بھی کر رہا ہے اور ناچ گا بھی رہا ہے، ہاں جی، تو یہ توبہ کا مذاق ہے۔ توبہ ایسے انداز میں کرنی چاہیے جو رب تعالیٰ کو پسند ہے کہ آدمی اپنے کیے پہ شرمندہ ہو۔ عقائد میں بالترتیب اب قیامت کی علامات کو ذکر کیا جائے گا۔ قیامت کی علامات جو ہے یہ کچھ علامات جو ہیں چھوٹی علامات ہیں اور کچھ قیامت کی بڑی علامات ہیں۔ چھوٹی علامات یہ یہاں اس عنوان کے تحت ذکر کی گئی ہیں، یعنی جب یہ علامات پائی جائیں تو سمجھو قیامت جو ہے اب زیادہ دور نہیں، آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے، جو جو علامات پائی جا رہی ہیں۔ قیامت کی علامات صغریٰ یعنی چھوٹی علامات، کہتے ہیں یہ وہ علامات ہیں جن میں بعض کا ظہور تو آج سے کافی عرصہ پہلے ہو چکا اور بعض کا ظہور ہو رہا ہے، اور بڑی علامت ظاہر ہونے تک سلسلہ جاری رہے گا۔ بڑی علامات ظاہر ہونے تک چھوٹی علامات کے ظاہر ہونے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ علامات صغریٰ بہت ساری یعنی چھوٹی علامات قیامت کی کافی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر ایک فرمایا چرواہے اور کم درجے کے لوگ فخر و نمود کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ چرواہے عام طور پر مالدار نہیں ہوتے، یہ معمولی قسم کے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنا کر جو ہے فخر کریں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ عرب لوگ جو ہے عام طور پر چرواہے ہی تھے، بھیڑ بکریاں اونٹ چراتے تھے، اب وہ تیل نکلا دیکھ لے اونچی اونچی عمارتیں بنا کے فخر کر رہے ہیں۔ ہاں جی، کہتے فلاں شہر میں سب سے اونچی عمارت بن گئی، اب دوسرا ملک جو ہے اس کے مقابلے میں اس سے بڑی عمارت بنا رہا ہے، یہ فلاں ٹاور بن گیا، فلاں ٹاور بن گیا، یہ ہے اونچی اونچی عمارتیں بنا کے فخر کرنا۔ نمبر دو ظلم و ستم عام ہو جائے گا، یعنی یہ قیامت کی نشانی ہے، دیکھ لیں آج کتنا ظلم ہے۔ شرم و حیا نمبر 3 شرم و حیا اٹھ جائے گا۔ نمبر 4 شراب کو نبیذ سمجھ کر پیا جائے گا۔ نبیذ کا معنی جوس سمجھ کر، میٹھا پانی شربت سمجھ کر پیا جائے گا۔ لوگ کہیں گے جسے بوتل پی لو، پیپسی دی چاہے شراب پی لو برابر۔ آج دیکھ لو اللہ معاف فرمائے شادی بیاہ کے موقع پر مسلمان لوگ ہی کتنی شراب پیتے ہیں جی۔ سود کو خرید و فروخت سمجھیں گے لوگ، یعنی کہیں گے سود خوری ناجائز نہیں ہے، بھئی یہ تو کاروبار ہے، اس کے ذریعے بھی جو ہے البتہ منافع آتا ہے، جس طرح دوسرے کاروبار کے ذریعے منافع آتا ہے، تو اس کو جائز سمجھنے کے لیے خرید و فروخت کا نام دیں گے۔ حالانکہ سود خوری جو ہے وہ خرید و فروخت نہیں ہے، جو کہ ایک حلال ذریعہ ہے۔ اور رشوت کو ہدیہ کا نام دے دیا جائے گا، ہدیہ یعنی تحفہ۔ آج کل دیکھ لیں یہ جتنی بری چیزیں ہیں ان کو اچھے نام دے کر ان کی قباحت کو ختم کر دیا۔ رشوت کا نام چائے پانی رکھ لیا، سود خوری کا نام پرافٹ رکھ لیا، بدکاری کا نام پیار رکھ لیا،
تو جو بری چیزیں ہیں ان کو اچھے نام دے کر جو ہے ان کی قباحت لوگوں کے دلوں سے نکال کر ان کو عام کیا جاتا ہے، اور جو اچھی چیزیں ہیں، اچھے کام ہیں، ان کو برے برے نام دے کر لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ علم کہتے اٹھ جائے گا اور جہل زیادہ ہو جائے گا، یعنی علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، اور بعض روایت میں ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی، جہل قسم کے لوگوں کو لوگ اپنا خدا بنا لیں گے، اور پھر جو ہے وہ مسئلے لوگوں کو بتائیں گے، حالانکہ ان کو خود مسئلے آتے نہیں ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ یعنی علم کیسے اٹھے گا؟ اب ایسا تو نہیں بھی ساری جو ہے کتابیں اٹھ جائیں علم کی، قرآن پاک جو ہے کہیں غائب ہو جائے، نہیں، علماء اٹھ جائیں گے، آہستہ آہستہ علماء ایک ایک کر کے جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جاہل لوگ دنیا میں رہ جائیں گے۔ نمبر 6، سرکاری خزانہ کو حکومتی لوگ لوٹیں گے۔ دیکھ لو ہو رہے نہیں آج کل، ہاں جی، او کھا گیا، او کھا گیا، کہتا نہیں گلی گلی میں چور ہے، سارا ٹبر چور ہے، او کہتا او چور ہے، دوسرا کہتا نہیں اے چور ہے، تیسرا کہتا نہیں اے چور ہے، ایسے کہتے تھی سارے سچ کہنے ہیں، آپ سب تھی سارے چور ہو، اپنے آپ کو بچانے واسطے دوسرے نے جڑا کہن رہے ہوئے، ہاں جی، سرکاری خزانے کو لوٹ گیا۔ نمبر 7، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھائے گا، یعنی لوگ جس طرح ٹیکس کو دینے کے لیے عام طور پر لوگ راضی نہیں ہیں، تو زکوٰۃ بھی لوگ خوشی سے نہیں دیں گے، ہاں جی، اس کو بھی لوگ سمجھیں گے یہ کوئی جو ہے زبردستی ہم پر کوئی چیز مسلط کر دی گئی ہے، رضامندی سے لوگ زکوٰۃ نکالنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اسلامی حکومتیں ہوتی تھی تو اسلامی حکومتوں کی طرف سے نمائندے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آتے تھے، تو ہر آدمی کو دینی ہی پڑتی تھی، اپنا حساب و کتاب لگاتا اور زکوٰۃ دیتا، اور نمائندہ اس سے وصول کر کے لے جاتا۔ لیکن اب ایسا نظام نہیں ہے، اس لیے اب میرے خیال میں 20% لوگ بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، 20% لوگ بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ نمبر 8، دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا، نعوذ باللہ، یعنی دین کو ذریعہ معاش سمجھ لیا جائے گا، دین کے ذریعے جو ہے دنیا کمائی جائے گی، نعوذ باللہ، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 9، شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ شوہر بیوی کا فرمانبردار ہے اور بیوی کے پیچھے لگ کر ماں کو برا بھلا کہتا ہے۔ جس کی ماں اپنے بچے کو صحیح بات کہنے سے بھی گھبراتی ہو، باپ نے ایسا، بیٹے نے ایسا رویہ اپنی ماں کے ساتھ قائم کیا ہوا ہو کہ ماں اس کو صحیح بات بتانے سے بھی گھبرائے اور نہ کہہ سکے، سمجھو اس نے اپنے اوپر رحمت کا دروازہ بند کر دیا۔ نمبر 10، دوست سے انسان پیار کرے گا اور باپ سے بے توجہی کرے گا، یعنی دوستوں نو ٹائم دو گا، اپنے ماں باپ نو ٹائم نہیں دو گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ آج کل ہمارے بچے آپس میں ساری رات جو ہے گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے افراد کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھتے، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی والدہ کو وقت دیں، اپنے والد کو وقت دیں، اس کے پاس بیٹھیں نہیں، دوسروں کے ساتھ پھریں گے، اپنے گھر کے افراد کو وقت نہیں دیں گے۔ اسی وجہ سے دل کے اندر محبت، دل کے اندر عقیدت، گھر میں اتفاق اور اتحاد باقی نہیں رہتا، کہ لوگ اپنوں کو ٹائم دیتے نہیں ہیں بلکہ پرایوں کو ٹائم دیتے ہیں۔ اب گھروں میں بچیاں بہنیں ہیں، ہاں جی، پھوپھیاں ہیں، چاچیاں ہیں، تائیں محرم خواتین ہیں، ان کو ٹائم دینا چاہیے۔ وہ بیچاریاں باہر جا کر کس سے بات کریں گی؟ ان سے تو ہم نہیں بات کرنی ہے نا۔ اگر ہم بھی بات نہیں کریں گے تو اب فارغ وقت میں کیا کریں گے؟ ٹی وی کے آگے بیٹھیں گے نا پھر۔ نمبر 11، ذلیل اور فاسق شخص قوم کے سردار بن جائیں گے، ہاں جی، مطلب قوم کے وڈیرے بن جائیں گے، اقتدار ان کے ہاتھ میں جائے گا۔ جو دنیا میں سب سے ذلیل ہے وہ سب سے بڑا جو ہے دنیا کے اندر بڑے عہدے پر، بڑے منصب پر فائز جائے گا۔ دیکھ لیں آج کل ہو رہا، سب کہہ رہے ہیں وہ ذلیل ہے، وہ فلانا ہو، ایدا ہو، ایدا ہے۔ نمبر 12، گانے گانے والیوں کا بول بالا ہوگا، یعنی لوگ ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، گلوکاروں کو، فنکاروں کو، ہاں جی۔ وہ جو ہے نا اسلام آباد میں دھرنا دینے والا، اس نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا آپ نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا۔ اس نے، وہ جو دھرنا دیتا ہے، عورتوں کو، مردوں کو نچواتا ہے چوک کے اندر لے جا کر،
اس نے کہا مولانا فضل رحمان صاحب کو آپ نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے اسلام کو کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ کیا فائدہ پہنچایا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ جتنی بے حیائی اس کے جلسوں میں دیکھی گئی ہے اس سے پہلے کبھی کسی جلسے میں ایسی بے حیائی نہیں تھی۔ اداکاریں، فنکاریں، گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں، ہاں جی، اور بے حیا قسم کے لوگ جو ہیں وہ لڑکیوں کو چھیڑنے کے بہانے سے سارے کنجر اتنے اکٹھے ہو جاتے اور کہہ رہا ہے عالم دین کو آپ نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا۔ اس کا اسلام ہے ہی تو دوسری دنیا سے مختصر ہے اور دنیا سے مختلف ہے۔ تو لوگ دیکھ لیں آج گانے بجانے والوں کا بول بالا ہو گیا، وہ کیسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے، اپنے بچے اپنی بچی کا نام رکھنا ہوتا ہے نا، گلوکاروں کے نام پہ رکھتے ہیں، فنکاروں کے نام پہ رکھتے ہیں، ٹی وی میں ڈراموں میں جو نام سن لیے لڑکیوں لڑکوں کے جو کام کرتے ہیں وہی نام اپنے بچوں کو رکھ لیں، یہ ہے بول بالا ہو رہا ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 13، مسجدوں میں زور زور سے باتیں ہوں گی، یعنی مسجد میں بیٹھ کر لوگ فضول گپ شپ لگائیں گے، یہ کریں گے آپ ہیں تو مسجد کے اندر، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت ہونی چاہیے، تو عبادت کی بجائے جو ہے دنیا داری کی باتیں آپس میں ہوں گی۔ جیسے کہ دیکھو مسجد میں بیٹھ کر بھی جو ہے سیاست شروع ہو جاتی ہے، فلانا لیڈر ایدہ، دوجہ کہنا نہیں ایدہ، دوجہ کہنا نہیں وہ ایدہ، دنیا داری کی بات۔ کہتے ہیں کہ نمبر 14، شراب عام ہو جائے گی، شراب دیکھ لیں اڈے چل رہے ہیں۔ نمبر 15، اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، یعنی بعد والے لوگ پہلوں کو برا کہیں گے، وہ اچھے لوگ نہیں تھے۔ آپ دیکھ رہے جتنے گمراہ فرقے ہیں خاص طور پہ وہ پہلوں کو برا کہتے ہیں، شیعہ ہے صحابہ کو برا کہتے ہیں، منکرین حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کو برا کہتے ہیں، غیر مقلدہ فقہاء کو برا کہتے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ساری، میں تو کہا کرتا ہوں کہ قیامت کی نشانی ہو، ساٹھے دور رہو۔ کیوں کہ تم آج کے لوگوں اور پہلے لوگوں کو، اسلاف کو، بزرگان دین کو، جن کے تقوی پرہیزگاری میں کسی کو شک نہیں تھا، پوری دنیا جو ہے ان کے تقوی پرہیزگاری گواہی دیتی ہے، اور تم لوگ جو ہے آج ان پہ کیچڑ اچھاتے ہو، تم قیامت کی نشانی اور ہم سے دور رہو۔ نمبر 16، مردوں میں ریشم عام ہو جائے گا، یعنی ریشمی کپڑے مرد پہنیں گے۔ آپ دیکھ لیں عید کے موقع پر تو خاص طور پر ایسا ہوتا ہے نا، لڑکے ایسے کپڑے سلاتے ہیں پہچاننا مشکل رہتا ہے یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، رنگ ایسے، فیشن ایسے، طرز ایسا، بال ایسے، عجیب و غریب سسٹم ہے۔ نمبر 17، جھوٹ کا رواج عام ہو جائے گا۔ اب تو لوگ جھوٹ کو بالکل غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور جھوٹ کو جرم نہیں سمجھتے، بلکہ جو ہے اس کو معاشرے کا حصہ سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں جھوٹ نہ بولنے تو ہمارا جو ہے وہ گھنٹہ گزرنا ہی مشکل ہے، کہتے ہیں کاروبار جھوٹ کے بغیر چلتا ہی نہیں مولوی صاحب۔ یعنی اب یہ جو سمجھ لیا کہ جھوٹ کے بغیر جو ہے میرا نہ گھر کا نظام چلے گا نہ باہر کا نظام چلے گا، تو جھوٹ جب عام ہو گیا تو ظاہر بات ہے معاشرے میں خیر کیسے ہو سکتی ہے۔ مسائل و احکام، مسائل و احکام میں قضا نمازیں آئی ہیں۔ قضا نمازیں، اگر ایک انسان وقت کے اندر نماز ادا نہیں کر سکا تو اس کو چاہیے کہ وقت گزرنے کے بعد جو ہے اس نماز کو پڑھے۔ جس نماز کا وقت گزر جائے اور وہ پڑھنا بھی ذمہ ہو، اسے کہتے ہیں نماز قضا ہو گئی۔ اگر وقت کے اندر پڑھے تو ادا ہے، وقت گزرنے کے بعد پڑھے تو قضا ہے۔ اب قضا نماز ایک قضا ہو جائے اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے، 100 قضا ہو جائے اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک قضا ہو گئی اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے، 100 قضا ہو گئی تو اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو اب محدثین مفسرین ان کا یہی موقف ہے، عام فقہا کا یہی موقف ہے کہ نماز قضا ہو جائے تو نمازوں کی قضا ضروری ہے، خواہ وہ 1 مہینے کی ہوں یا 10 ہوں یا سال کی ہوں یا 2 سال کی ہوں، جس نے نہیں پڑھی وہ قضا کرے۔ اب یہ جو غیر مقلد ہے یہ کہتے ہیں کہ قضا نمازیں اگر زیادہ ہو گئی ہیں، مثلا 5 مہینے کسی نے نمازیں نہیں پڑھی، سال کسی نے نمازیں نہیں پڑھی، 2 سال کسی نے نمازیں نہیں پڑھی، تو صرف توبہ کر لے معاف ہو جائیں گے، صرف توبہ کر لے، ان کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مسجد بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز چھڈی ہو توبہ کری ہو، مسجد بنانے کی ضرورت رہے گی پھر؟ نماز چھوڑ دو بعد میں توبہ کر لو، نماز چھوڑ دو توبہ کر لو۔ بھائی جو نماز پڑھنی فرض ہے یہ تو ذمہ قرض ہے،
اور قرض کو جب تک ادا نہ کریں ادا نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بخاری شریف میں ایسی روایت لائے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی جو ہے نماز اگر رہ جائے اس کی قضا ضروری ہے۔ اور دیکھو جو نماز انسان بھول جائے پڑھنا اس کی قضا ضروری ہے۔ اگر آدمی سویا رہ گیا، نماز کا وقت گزر گیا، بعد میں جا گئی، اس کی قضا ضروری ہے، حدیث میں صراحتاً آیا۔ اب جو آدمی بھول جائے اس کی قضا ضروری ہے۔ سو گیا حالانکہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اٹھا تو دیکھا وقت گزر چکا تھا، اس کی قضا ضروری ہے۔ تو جو جان بوجھ کا چھوڑی ہوگی اس کی قضا نہیں ہوگی، اس کی قضا تو بطریقہ اولا ضروری ہے نا۔ لیکن وہ کہتے ہیں بھول کے چھوڑ دو تو قضا ہے، چھوڑ جاؤ، آدمی کو جاگنا ہے پھر قضا ہے، جان بوجھ کے چھوڑ دو قضا ہی نہیں ہے۔ جان بوجھ کے چھوڑ دو نماز کی قضا، یہ ان کے مذہب کے عجوبے ہیں جو ہر روز میں کوئی نہ کوئی عجوبہ بیان کرتا ہوں کہ عجیب و غریب ان کے مسائل ہیں۔ دیکھ کر آدمی کو ہنسی آتی ہے کہ بھول کے چھڑ دے تو قضا کرنی ہے، جان بوجھ کے چھڑ دے قضا نہیں۔ یعنی وہ 2-4 کندھے چھڑتی تو وہ قضا کر لو، لیکن زیادہ ہوگی تو ہم قضا رہن دو، ہم توبہ کر لو۔ تو قضا نمازیں کتنی بھی ہوں ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے قضا نمازیں ادا کرنی کیسے ہیں، اس کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اصل نماز وہی ہے جو وقت پر پڑھی جائے، لیکن وقت میں نہ پڑھ سکے تو معاف نہیں ہو جاتی بلکہ ذمے میں فرض رہتی ہے، بعد میں پڑھنے کو قضا کہتے ہیں۔ غفلت یا بے دینی کی وجہ سے بعض لوگوں کو بلوغ کے بعد سے کئی سالوں کی نمازیں کئی سالوں کی رہ جاتی ہیں، ان کو قضا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے۔ اب اگر کئی نمازیں قضا ہو جائیں، انسان بالغ ہوا، بے توجہ تھی، نماز پڑھ ہی نہیں سکا، سال نہیں پڑھی، 2 سال نہیں پڑھی، تو اب جو ہے قضا کو کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان کو قضا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سوچو بچار کر کے پہلے اندازہ قائم کر لیں کہ اتنے دنوں کی نمازیں رہتی ہیں اور لکھ لیں۔ مثلا آدمی جو ہے غور کر لے کہ اب تک میں نے کتنی نمازیں جو ہے تقریباً نہ پڑھی ہوں گی، اب یقیناً تو نہیں کہہ سکتا لیکن تقریباً غالب گمان پر عمل کیا ہے۔ مثلا ایک انسان کے ذہن میں ہے کہ مثلا 6 ماہ کی نمازیں میں نے نہیں پڑھی، اب کچھ میں نے فجر کی نہیں پڑھی، کچھ میں نے ظہر کی نہیں پڑھی، کچھ میں نے عشاء کی نہیں پڑھی، کچھ مغرب کی نہیں پڑھی، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کل کتنی فجر کی چھوڑی ہیں، کتنی ظہر کی چھوڑی ہیں، یہ نہیں پتہ۔ اب غالب گمان پر عمل کر کے یہ دیکھ لے کہ اندازاً یہ کتنے دن بنتے ہیں، کتنی نمازیں بنتی ہیں، تو اب یہ اندازہ لگا کے اس کو لکھ لیں، پھر جو ہے ترتیب کے ساتھ اس کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ مثلا ایک آدمی کہے کہ متفرق طور پر 6 ماہ کی نمازیں میں نے چھوڑ دی ہیں، تو بالترتیب اب 6 ماہ کی نمازیں وہ قضا کر لے۔ کیسے؟ بالفرض جو ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ 6 مہینوں میں نمازیں اس نے قضا کرنی رہ گئی ہیں، تو یہ تھی متفرق لیکن جو ہے جمع کیا 6 ماہ کی بن گئی، تو اب بالفرض 6 ماہ کے اندر قضا کر لے۔ کیسے کرے گا؟ ایک چھوٹی ڈائری لے لے، کاپی لے لے، اس کے اوپر جو ہے ہر مہینے کی ڈیٹ لکھ لے، مثلا جنوری 1 جنوری، 2 جنوری، 3 جنوری، 4 جنوری، 5 جنوری، اور 5 نمازوں کے نام لکھ لے، فجر، ظہر، مغرب، عشاء۔ کاپی اپنی جیب میں رکھے، جو نماز پڑھتا جائے اس کے اوپر ٹک لگاتا جائے، جو مثلا 1 جنوری کی فجر پڑھ لی ٹک لگا لی، ظہر پڑھ لی ٹک لگا لی، عصر پڑھ لی ٹک لگا لی۔ اب جتنی نمازیں پڑھتا جائے اتنی ٹک لگاتا جائے، اس سے اس کو یاد بھی رہے کہ میں نے کتنی پڑھ لی ہیں اور یہ بھی یاد رہے گا کتنی رہتی ہیں۔ اب جو اس ترتیب کے ساتھ پوری کر لے گا تو انشاءاللہ رب تعالیٰ سے کافی امید ہے کہ کافی ساری تلافی سے ہو جائے گی۔ بات سمجھ آئی ہے نا جی؟ کہتے ہیں پھر ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک گزشتہ نماز قضا پڑھ لیں۔ قضا پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، یا تو ایک وقتی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، مثلا اب آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، ایک ظہر کے ساتھ قضا کر لیں، ہاں جی، وقتی فجر کے ساتھ گزشتہ ایک فجر قضا کر لیں، ظہر کے ساتھ ظہر قضا کر لیں۔ اس طرح نوافل پر ان گزشتہ فرض نمازوں کو ترجیح دیں، یعنی تہجد اشراق کا معمول ہے تو ان نوافل کی جگہ پر گزشتہ قضا نمازیں پڑھ لیں، نوافل نہ پڑھیں بلکہ قضا نمازیں پڑھ لیں۔ اسی طرح گزشتہ کئی سالوں کی نمازیں قضا پڑھنے کی صورت میں دن تاریخ کی تعین کے ساتھ نیت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یوں نیت کی جا سکتی ہے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ہیں ان میں پہلی نماز پڑھتا ہوں، جتنی ظہر کی ہیں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں، اب دوسری پڑھتا ہوں، اب تیسری پڑھتا ہوں، اب چوتھی پڑھتا ہوں۔ اس طرح اب جو پڑھ چکیں گے اس سے اگلی پہلی بن چکی ہوگی۔ اسی طرح اپنی بلوغت کے بعد کی رہی ہوئی نمازوں کی قضا پڑھتا ہوں، دراصل قضا عمری ہے، یعنی یہ ہے قضا عمری کہ جتنی عمر کے اندر نمازیں رہ گئی ہیں
ان کو ایک ایک کو پڑھنا یہ قضائے عمری ہے۔ ایک قضائے عمری وہ ہے جو لوگوں نے نکالی ہوئی ہے، کون سی دیکھیں ذرا۔ کہتے ہیں باقی عوام میں جو قضائے عمری کا تصور ہے کہ فضیلت والی رات شب برات شب قدر میں ایک نماز پڑھ کر سب نمازوں سے عہدہ برآ ہونا، یہ غلط تصور ہے۔ قضا شدہ نماز پڑھے بغیر توبہ استغفار کافی نہیں، توبہ بر وقت نہ پڑھنے پر ہوگی، اور قضا اپنی جگہ ضروری ہے۔ خاص جو فضیلت والی راتیں ہیں، ان خاص راتوں میں بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو تو بس ساری جنیاں نماز رہتی ہیں، ساری قضا ہو جاتی ہیں۔ تو حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اور جو ہے جمعے کے جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کے متعلق بھی بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کے اندر جو ہے اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو تو جتنی نمازیں قضا تھی وہ ساری کی ساری ادا ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، قضا نمازیں جتنی ہو گئی ہیں ان سب کو اپنی جگہ پر پڑھنا ضروری ہے۔ مسنون دعا، نماز جنازہ میں نابالغ بچے اور مجنون کے لیے دعا۔ نابالغ بچہ فوت ہو جائے اس کے جنازے میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرطا و اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا۔ جی ترجمہ دیکھ رہے ہیں، اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرطا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے واسطے آگے جانے والا اور پیش رو بنا دے۔ ہاں جی، وَأَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا، اور اجر اور ذخیرہ آخرت بنا دے، اور شافعاً ومشفعاً، اور اس بچے کو ہمارے واسطے سفارش کرنے والا اور ایسا بنا دے جس کی سفارش قبول ہو۔ تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، نابالغ بچہ، اگر یہ فوت ہو جائے تو اب جنازہ اس کا بھی پڑھنا ہے۔ بالغ آدمی فوت ہو جائے جنازہ اس کا بھی پڑھنا ہے۔ بالغ آدمی کا جنازہ اس میں دعا ایسی پڑھیں گے جس میں اس کی گناہوں کی مغفرت کا ذکر ہو، کیونکہ گناہ بالغ آدمی سے ہوتے ہیں، لیکن جو نابالغ ہوتا ہے تو وہ تو ابھی گناہ کی زندگی میں آیا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے دعائیں مغفرت والی دعائیں نہیں پڑھیں گے۔ اس کے لیے دعا کون سی پڑھیں گے؟ وہ دعا جو بچے کی حالت کے مناسب ہو۔ حدیث میں آتا ہے چھوٹا بچہ بچپن میں انتقال کر جائے تو قیامت کے دن اپنے والدین کی سفارش کرے گا اور ان کو جنت میں لے کے جائے گا، اور رب تعالیٰ سے اس معاملے میں ضد کرے گا۔ جیسے بچے جو ہیں 10 روپے دو، والد کو کہتے ہیں وہ نہ دے تو ضد کرتے ہیں، میں لے کے جانے ہیں، کلفی والا باہر ہے لینی ہے۔ ہاں جی، تو بچے ضد کرتے ہیں، ضد کر کے اپنی بات کو منوا لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن رب تعالیٰ کے سامنے اس طرح بچے ضد کریں گے جو فوت ہو چکے ہوں گے، اپنے ابلا فرمائیں گے جاؤ تم جنت میں، بچے کے لیے سکلے نہیں جانا، اپنے ماں پیوں نال لے کے جانا۔ تو بچہ اگر بچپن میں فوت ہو جائے یہ دکھ اور غم والی بات تو ہے، لیکن یہ ذخیرہ آخرت ہے، ذخیرہ آخرت۔ اس کے لیے اب دعا بھی ایسی سکھائی گئی ہے، ہاں جی، کہ اس بچے کو ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بنا دو، آخرت کا ذخیرہ بنا دو، سفارش کرنے والا بنا دیجئے، ایسا بنا دیجئے کہ اس کی سفارش قبول کی جائے۔ بات سمجھ آئی ہے جی؟ ہاں۔